حمد و نعت اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل نقشبندیہ نیازیہ ون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب ساتھی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک محفل کے اندر ہم سب کو آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ جتنے بھی اعمال انسان کرتا ہے اس کے نتائج کا دار و مدار وہ نیت پر ہوتا ہے کہ انسان کس نیت سے، کس جذبے سے، کس ارادے سے عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ہیرا اور موتی یہ کتنا چھوٹا سا پتھر ہے۔ ہیرا اور موتی، اس کا پتھر کتنا چھوٹا ہے لیکن یہ کتنا قیمتی ہے، اس کی کتنی زیادہ قیمت ہے۔ تو اسی کے مطابق انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، اگر عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر اخلاص زیادہ ہے تو اللہ کے ہاں وہ بہت زیادہ ہے، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ مومن کی جو نیت ہے یہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نیت ہے یہ عمل سے کس طرح بہتر ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ جو نیت ہے، یہ ہم جو نیت کرتے ہیں اس کے اوپر اجر ملتا ہے۔ آپ نے تبلیغی حضرات سے سنا ہوگا کہ بھائی نیت کریں، ارادہ کریں، ارادے پر بھی نیکی ہے۔ تو جو انسان نیت کرتا ہے تو اس نیت کے اوپر اس کو اجر ملتا ہے اور نیکی ملتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر عمل کرتا ہے اور اگر عمل کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے تو پھر عمل ضائع ہو گیا۔ اور جو نیت ہے اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے، اور قلب جو ہے وہ تمام اعضاء کا سردار ہے۔ تو جو کام انسان اخلاص نیت کے ساتھ کرے گا اور سچے ارادے کے ساتھ کرے گا، دل سے کرے گا، تو وہ اعمال، وہ نیکی قابل قبول ہے۔ تو انسان جو نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور نیت کے اندر دوام ہوتی ہے۔ مثال یوں سمجھیں، ایک انسان ہے، اس نے نیت کر لی میں زندگی بھر تہجد کی نماز پڑھوں گا، نیت کر لی نا، زندگی بھر تہجد پڑھوں گا۔ اب اس بندے کی عمر 100 سال تک رہی تو 100 سال تک یہ اس کی نیت باقی رہی۔
اور اجر ایک دن پڑھی اور اس کے بعد پھر پڑھنا بھول گیا تو عمل تو نہیں کر سکا، لیکن جو اس نے ارادہ کیا، جو نیت کی، اس کو دوام حاصل ہو گیا کہ میں زندگی بھر تہجد پڑھوں گا، اس کے اس ارادے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دے دیتا ہے۔ تو جتنا بھی عمل کرے انسان، جتنی بھی اللہ توفیق دے، وہ انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، سچے دل کے ساتھ اس کو کرے۔ اور جو دل سے کی جائے، اور جو دل کا معاملہ ہوتا ہے، یہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ انسان دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ انسان دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ اور انسان جب کوئی پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ تنگ ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے، تو پھر جب اس کو کوئی حل نظر نہیں آتا ہے تو اپنی گردن جھکا کر بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ پریشان ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا اور پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور یہ توجہ اگر اللہ کے ذکر کے لیے لگ جائے، اگر اللہ کو کرنے کے اندر لگ جائے، تو اللہ کرنے کی جو برکات ہیں، اس برکت سے ہماری دنیا کی پریشانی تو دور ہو ہی جائے گی، لیکن اس کے اللہ کرنے کی برکت سے آخرت ہمیشہ کے لیے سنور جائے گی۔ اور عمل انسان کرتا ہے ایک وقت کے لیے، انسان کی جتنی زندگی اتنا ہی عمل کرے گا۔ جو مومن عمل کرتا ہے وہ تھوڑا کرتا ہے، جتنا نصیب میں لکھا ہے اتنا کرتا ہے، لیکن اجر ہمیشہ کے لیے باقی کیوں ہے؟ اجر کیا ہے کہ جو نیک بندے ان کے لیے اللہ نے اجر جنت رکھا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے۔ اور جو کافر ہے، کفر کرتا ہے، محدود ہے، اس دنیا کی زندگی کے لیے کرے گا، اور جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو اس کا جو ہے وہ سزا جو ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا فرق صرف اتنا ہے کہ اس سب کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے کہ جو مومن ہے اس نے عمل کیا، عمل تو محدود ہے، لیکن جو اس نے نیت کر رکھی ہے کہ یا اللہ میں زندگی بھر تجھے ناراض نہیں کروں گا، تیرے حکموں کے مطابق چلوں گا، یہ جو نیت کر کے بیٹھا ہے، اس نیت کے اوپر اللہ ہمیشہ کے لیے اس کو جنت عطا کر رہا ہے۔ اور جو کافر ہے اس نے نیت کی ہوئی ہے کہ میں اللہ کے حکموں کو تو توڑتا رہوں گا، اللہ کو نہیں مانوں گا، شریعت کے خلاف چلوں گا، ہے وہ بھی محدود، لیکن نیت یہ ہے، اور اس نیت کے اوپر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ اور یہ اخلاص ہے کیا؟ یہ اخلاص ہے کیا؟ کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اخلاص تو بہت کرتے ہیں لیکن سمجھائیں اخلاص ہے کیا؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ فرمایا اخلاص کو سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھو کہ آپ نے کسی چرواہے کو دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کیا کرتا ہے، سارا دن بکریاں چراتا رہتا ہے، جنگلوں میں گھومتا رہتا ہے، اور اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اگر نمازی ہے، اور بکریوں کو ریوڑ چرا رہا ہے، اور چڑھاتے چڑھاتے نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھ لی، اور ارد گرد جو ہے وہ بکریاں ہیں، اور تو کوئی بندہ ہے نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، تو فرمایا اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ میری اس عبادت سے یہ بکریاں کتنی خوش ہو رہی ہیں۔ اس کے دل میں خیال آئے گا؟ نہیں آئے گا۔
ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، وہ بکریاں ہیں، جانور ہیں، اور ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ کبھی نہیں آئے گا کہ اس میری عبادت پر یہ بکریاں واہ واہ کریں گی، میری تعریف کریں گی۔ تو فرمایا کہ جب تم بھی بندوں کے اندر بیٹھ جاؤ، اللہ کی عبادت کے اندر لگ جاؤ، تو اسی طرح لگو کہ جس طرح یہ چرواہا لگا ہوا ہے کہ اس نے اس لیے عبادت نہیں کی، اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے۔ تو فرمایا جب تم بھی عبادت کیا کرو تو اسی طرح کیا کرو، بندوں کے اندر بیٹھ کر، محفلوں کے اندر بیٹھ کر یا تنہائی کے اندر بیٹھ کر کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ ہے اخلاص، یہ ہے اخلاص، کہ جس کو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہ یہ ہے اخلاص۔ اور بات چونکہ نیت کی ہو رہی ہے تو اس لیے نیت کے اوپر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، اور وہ تھا لوہار، لوہے کا کام کرتا تھا، سارا دن وہ بھٹی کے اوپر بیٹھتا تھا، اور بھٹی کے اوپر بیٹھتا تھا، لوہا گوٹتا تھا۔ اس لوہار کا انتقال ہو گیا، کسی محدث نے اس کو خواب کے اندر دیکھا کہ یہ امام احمد بن حنبل کے درجے کو پہنچ گیا ہے، یہ ہے لوہار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے امام، ان کے درجے کو یہ پہنچ گیا ہے۔ یہ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ اتنے بڑے درجے تک کیسے پہنچ گیا یہ بندہ۔ تو آئے اور اس کے گھر سے معلومات کی کہ یہ اللہ کا کیسا نیک بندہ تھا کہ اللہ نے اس کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے درجے تک پہنچا دیا، اس کا کیا عمل تھا۔ تو وہاں سے دو باتیں معلوم ہوئیں، فرمایا یہ سارا دن اپنی بھٹی پر بیٹھ کر لوہار کا، لوہے کا کام کرتا رہتا تھا، لیکن اللہ کے نام کی اتنی قدر کرتا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کو اتنی محبت تھی کہ جب بھی مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی، اللہ کا نام آ جاتا تھا، اللہ اکبر، اور یہ کام کر رہا ہوتا تھا، اگر ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں اور ہاتھ اوپر ہے تو وہیں روک دیا، اگر ہاتھ نیچے ہے تو وہیں روک دیا، اور کہتا تھا کہ اللہ کا بلاوا آ گیا اور اللہ کا نام سب سے بڑا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہے، جب اللہ نے مجھے بلایا ہے اب دنیا کا کام ختم، اب اللہ کے گھر کی طرف چلو، اور فوراً چلتا تھا اور نماز ادا کرتا تھا۔ اللہ کے نام کی قدر، اللہ کے نام کے ساتھ اتنی محبت کہ ایک عمل تو یہ تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، دوسرا عمل کیا تھا؟ فرمایا دوسرا عمل یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل کا چونکہ پڑوسی تھا اور رات کو سارا دن کام کر کر کے تھک کر آتا تھا، اور رات کو جب گھر میں آتا تھا، رات کی تنہائی میں دیکھتا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، رب کو راضی کر رہے ہیں، اور تہجد کے اندر ہیں، ذکر کے اندر ہے، دعا کے اندر ہیں، اور کہتا تھا کہ یا اللہ میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ میں ان کی طرح بن جاؤں، میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ میں بھی تیرے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کروں، لیکن یا اللہ مجبور ہوں کہ میرے کمزور ہوں، مزدور ہوں، تھک جاتا ہوں، اہل و عیال زیادہ ہیں، اگر مجھے ان کے پالنے کی فکر نہ ہوتی تو میں بھی اسی طرح کرتا، ساری رات کھڑے ہو کر تجھے راضی کرتا، تیری عبادت کرتا تھا۔ تو وہ محدث کہنے لگے کہ سمجھ گیا، اللہ نے اس کی اخلاص کی جو ہے وہ مول لگایا، قیمت لگائی، کہ صرف نیت کی کہ اللہ مجھے ان جیسا بنا دے، اللہ نے اس نیت کو اصل کے اندر تبدیل کر دیا، اور امام احمد بن حنبل کے اللہ نے ان کو درجے تک پہنچا دیا۔ کیا یہ نیت کی برکت ہے؟ ہم بھی نیت کرتے ہیں، ارادہ کریں کہ جس طرح اس نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ کا نام سب سے بڑا ہے،
اور اللہ کی محبت سب سے بڑی ہے، اللہ کی محبت سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو جب اللہ کا نام آ جائے اور جب اللہ کی طرف سے اذان کی آواز آ جائے، مؤذن کی طرف سے ندا آ جائے، تو دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں کتنا ہی کیوں ضروری نہ ہو، نماز سے بڑھ کر، اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، کوئی قیمتی کام نہیں ہے۔ فوراً اس کام کو ترک کریں، اللہ کے گھر کی طرف جائیں، اللہ کو راضی کریں، اور اس اخلاص کے اوپر، اس محبت کے اوپر جو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، آپ کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے کہ اللہ کتنا اجر دے گا۔ اور جو کل قیامت کے دن ہوگا، ایک بندہ کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر حج بھی بے شمار، نمازیں بھی بے شمار، اور رات کی تہجد بھی بے شمار، نیکیاں بے شمار، وہ بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، اپنے آپ کو دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ میں نے اتنے سارے عمل تو کیے نہیں، میں نے حج تو کیا نہیں، اور میں نے اتنی نمازیں تو پڑھی نہیں، اتنے نیک اعمال کیے نہیں، یہ میرے کھاتے کے اندر، میرے نامہ اعمال کے اندر اتنے ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی۔ ایک طرف اپنے اعمال کو دیکھے گا، دوسری طرف اپنے آپ کو دیکھے گا، حیران اور پریشان ہوگا، کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ کام کیا نہیں، میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں، یہ کہاں سے آ گئیں؟ فرمایا اور کہیں سے نہیں آئیں، یہ صرف اور صرف تیری اخلاص ہے، تیرا نیت ہے کہ جب ہر سال حج کا مہینہ آتا تھا، حج کا موقع ہوتا تھا اور تو مسکین تھا، غریب تھا، وہاں تک جا نہیں سکتا تھا، لیکن دل سے دعا تو کرتا تھا، تمنا تو کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے حج بھی نصیب فرما۔ وہ جو اخلاص کے ساتھ تو تمنا کرتا تھا، دعا کرتا تھا، میں نے اس کو قبول کر لیا اور تجھے حج کا ثواب عطا کر دیا۔ اور کھا کمزور لیکن نیت تو کرتا تھا یا اللہ مجھے تہجد گزار بنا، تھا کمزور لیکن نیت تو کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے عبادت گزار بنا، مجھے ذاکر بنا، اور جو اخلاص کے ساتھ تو نیت کرتا تھا، اس نیت کو میں نے قبول کر لیا ہے اور یہ سارا اجر نیت کی بنا کی وجہ سے تجھے مل گیا ہے۔ تو یہ میرے بھائیو دوستو نیت کے اوپر ہے سما، اعمال کا دار و مدار۔ اور ایک بزرگ گزرے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اور مجدد صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کے ایسے ولی تھے کہ کچھ لکھ رہے ہیں، حدیث، اللہ کا کلام، واعظ و نصیحت کی باتیں لکھ رہی ہیں، اور لکھتے لکھتے دیکھتے ہیں کہ قلم نہیں چل رہا، قلم رک رہا ہے، اور وہ زمانہ چونکہ اور تھا، اور سیاہی کا دور تھا، قلم دوات کا دور تھا، اور اب انگوٹھا تھا اس کے اوپر سیاہی لگ گئی اور قلم چل نہیں رہا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے بندے کے لیے درجات بلندی کا فیصلہ آتا ہے، رخ بدلنے کا فیصلہ آتا ہے، دل بدلنے کا فیصلہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کسی طریقے سے بھی انسان کی کایا کو پلٹ سکتا ہے۔ تو اسی دوران قضاء حاجت پیش آئی، جلدی جلدی گئے اور جا کر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی بیٹھے اور اس انگوٹھے پر نگاہ پڑی تو انک لگی ہوئی ہے، سیاہی لگی ہوئی ہے، اور فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنی قضاء حاجت کو چھوڑ دیا، اس کی قربانی دے دی، اور فوراً باہر آئے اور سوچا اور کہا کہ یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، تم نے اس سیاہی سے اور اس جو انگوٹھا سے اوپر انک لگی ہے، اس انک سے تم نے اللہ کا کلام لکھا، حضور کی حدیث لکھی، واعظ و نصیحت کی باتیں لکھی، اور یہ ادب کے خلاف ہے کہ اس کی سیاہی اور انک اس گندگی کے اندر بہ جائے۔ اور وہاں سے آئے اور اس کو بڑے ادب سے ایک پاکیزہ جگہ پر ہاتھ کو دھویا، صاف کیا، اور صاف کرنے کے ساتھ ہی فوراً آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، ہم نے اس عمل کی برکت سے جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے خلاصی لکھ دی ہے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے،
لیکن جس عمل کے اندر اخلاص آ گیا اللہ نے اس کی کتنی قدر و قیمت کر دی، اس کا کتنا بڑا مول ہو گیا۔ تو میرے بھائی دوستو، جتنے بھی اعمال کی اللہ ہمیں توفیق دے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بھی عمل کریں، نیت تو کر سکتے ہیں نا، تو نیت کے اوپر جیسے میں نے عرض کیا کہ اجر ہے، نیکی ہے، اور نیت کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، نیت کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ آپ کی نیت کو جو ہے وہ پورا کریں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، آخری بات عرض کر رہا ہوں، 3 باتوں کا اہتمام کریں کہ 3 باتوں کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اور سب سے پہلے کیا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ سے ہم بہت دور جا چکے، شریعت کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا، حضور کے طریقے کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا، تو سب سے پہلے کوشش کریں رجوع اللہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور شریعت کے پابند بن جائیں۔ اور دوسرے نمبر پر احتیاج ہے کہ ہمیشہ اپنی عادت بنا لیں، اور کہ جو بھی ضرورت پیش آئے، جو بھی کام پیش آئے، جس بھی انسان حالت کے اندر ہو، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، کہ جو بھی بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی غم آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، ہمیں کس کی رغبت دلائی جا رہی ہے، ہمیں کس کی جو ہے وہ تبلیغ کی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط کرو۔ جب رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرو گے تو کسی کے محتاج نہیں رہو گے، کسی کے محتاج نہیں رہو گے، اور ہمارا رب کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو کہ ہم اپنی ہر ضرورت، ہر مشکل اللہ کے سامنے پیش کریں، التجا کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ اور تیسری چیز کہ جتنے بھی ہم اعمال کر رہے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس کا فیصلہ اور اس کی سزا، اس کی جزا وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ اس کے مطابق ہمارا عقیدہ بن جائے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم یہ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں اس کی جزا اللہ دے گا، جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، برے کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اس کی سزا اللہ دے گا۔ لیکن ہم ان تینوں چیزوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ ہم زبان سے تو کہتے رہتے ہیں کہ توبہ توبہ، دوسروں کو سناتے بھی رہتے ہیں توبہ توبہ، گناہ جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے بھی رہتے ہیں کہ توبہ توبہ، لیکن دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توبہ نہیں کرتے، رجوع اللہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف دل کے ساتھ رجوع نہیں کرتے، بلکہ اوپر اوپر سے زبان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ تو سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس طرح کہہ رہے ہیں، ہمارا جس طرح قول ہے، اسی طرح ہمارا فعل اور عمل بھی ثابت کرے کہ ہم رجوع اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسرا، ہم دوسروں کو دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، کسی کو کوئی بیماری آ جائے، کسی کو کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دینا، فلاں بزرگ سے کہتا ہے حضرت دعا کر دینا۔ ٹھیک ہے، دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے، کرنی بھی چاہیے، لیکن جس اخلاص کے ساتھ، جس درد کے ساتھ آپ اپنے لیے دعا کرو گے اور کس طرح کر سکتا ہے؟ جس طرح آپ کی اپنی ضرورت ہے، آپ کا اپنا دکھڑا ہے، وہ کوئی اور کیا سمجھ سکتا ہے؟ تو آپ خود اللہ کی طرف رجوع کرو اور خود اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، اور اللہ کے سامنے اپنی التجاؤں کو رکھو، اور یہ دھیان رکھو کہ ہم جتنے بھی عمل کر رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ ذرے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا، اور ذرے برابر بھی اگر کوئی گناہ کرے گا اللہ ضرور پوچھے گا۔ اللہ اس پر قادر ہے اور اللہ اس سزا دینے پر قادر ہے۔
تو اللہ رب العالمین سے یہی دعا کیا کریں، یہی التجا کیا کریں، یہی کوشش کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما کہ ہم جتنے بھی عمل کریں، جو بھی ہم کر سکتے ہیں ٹوٹے پھوٹے، وہ خالصتاً تیری رضا کے لیے کریں، دنیا کا اس کے اندر کوئی مقصد نہ ہو، دنیا کا اس کے اندر کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ تو ہم جتنے بھی اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گے، اور اگر ریا کے لیے کیے، دکھلاوے کے لیے کی، تو یہ ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائیں گے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ جیسے ریت کے ذرے اڑتے ہیں، ایک دم پہاڑ دیکھا آپ نے ایک جگہ لگا ہوا ہے ریت کا، اور تیز آندھی چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، تھر کی سائیڈ میں چلے جائیں، دیہات میں چلے جائیں، کہ یہ ٹیلا اس طرح کھڑا ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ بڑا پہاڑ ہے، جب تیز ہوا چل رہی 2 دن کے بعد آئے تو ٹیلا صاحب پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیا تھا۔ تو یہ جو دکھلاوے کے لیے عمل ہے یہ ریت کے ذرے کی طرح اڑ جائے گا، اور جو اخلاص والا ہے اس کی قدر و قیمت ہے، اور اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ کے ہاں وزنی ہے۔ اور یہ جو اخلاص کے ساتھ کیا ہوا چھوٹا سا عمل ہے، اللہ چاہے گا تو انسان کی بخشش کے لیے ہی کافی ہو جائے گا۔ تو فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے یہ جنت بھی جہنم بھی، عمل سے یہ زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو میرے عزیزو، اپنا یہ جو قیمتی وقت ہے یہ نکال کر جو ہے وہ اس محفل کے اندر آپ جو ہے وہ آنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ کی مجلس ہوتی ہے، اور جتنی دیر کے لیے ہم بیٹھیں گے اس مبارک محفل کے اندر، اللہ کے ذکر کی محفل ہے، تو اللہ کی ذکر کی محفل اور اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ تو یہ وقت کی قربانی دے دیا کریں، اور یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، کہ جو جتنے 1 منٹ 1 لمحے کے اندر ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا توبہ کر رہے ہیں، اس 1 منٹ سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اتنا قیمتی وقت ہے، اور اس کی قدر اس وقت ہوگی کہ جب یہ وقت نہیں ملے گا، وہاں جانے کے بعد یہ وقت نہیں ملے گا۔ ہم چاہیں گے بھی کہ اللہ دنیا میں بھیج دے، 1 لمحے کے لیے بھیج دے، 1 سیکنڈ کے لیے بھیج دے، 1 سیکنڈ کے لیے بھیج دیں گے، کیا کریں گے؟ اللہ توبہ کر لیں گے، تجھے یاد کر لیں گے، نہیں میں نے تمہیں دنیا کے اندر 60 70 80 سال 100 سال کی زندگی دی تھی، اور وہ اسی لیے دی تھی کہ تم مجھے یاد کر لو، توبہ کر لو، اعمال کر لو۔ اب قانون یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد اب 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ تم دنیا کے اندر جا کر توبہ کر لو یا مجھے یاد کر لو۔ تو یہ وقت اتنا قیمتی ہے، تو میرے عزیزو اس وقت تو قیمتی بنائیں، اور ہر وقت ہمارا دھیان یہ رہے کہ ہمارا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اور یہاں تو صرف یاد دہانی ہوتی ہے، باقی آپ جہاں کہیں جائیں، اپنے گھر میں ہوں، سفر میں ہوں، اور جہاں کہیں بھی جائیں، کام پہ جائیں، صرف دھیان ہی تو کرنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور اس دھیان کو جب رہیں گے تو ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ جب اس کے اوپر محنت کریں گے تو ایک دن آپ کو محسوس بھی ہوگا کہ واقعی میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور جب یہ جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو جائے تو میرے بھائی دوستو، آپ خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ کا دل اللہ کے ذکر کے اندر لگ جائے، اور یہ جب دل اللہ کے ذکر کے اندر لگ جائے گا تو یہی مقصود ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی یہ ذکر جاری رہے، اور جب اس دنیا سے جائیں اس وقت بھی ہمارے دل پر، ہماری زبان پر اللہ کا نام جاری ہو، اللہ کا ذکر جاری ہو، اور یہی ہماری کامیابی ہوگی۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ویسے تو اخلاص کے ساتھ اور جو ہے وہ دل کے ساتھ جو ہے وہ یہ ذکر ہے، لیکن اس نوعیت تک پہنچنے کے لیے، اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے پہلے عادت بنا لیں، زبان سے اللہ کا ذکر کر لیا کریں، اللہ اللہ کر لیا کریں، کلمے کا ذکر کر لیا کریں، اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیا کریں۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے قیمتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد پھر مراقبہ کریں گے۔ تو یہ کلام بھی ہے، کچھ اشعار بھی ہیں۔